درۃ الناصحین مطبوعہ مصطفیٰ البانی مصر عربی کی کتاب ہے۔ صفحہ 118 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں زمین نے کہا ان الارض افتخرت علی السماء فقالت الارض انا خیر منک لأن اللہ تعالی زیننی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرہ۔ زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر اشیاء سے مجھے زینت بخشی ہے۔ فقالت السماء انا خیر منک لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاق والبروج والعرش والکرسی والجنۃ فیہ۔ آسمان نے جواب دیا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی و جنت یہ مجھ پر ہے۔ زمین نے پھر کہا وقالت الارض فی بیت یزرہ یطوف الانبیاء والمرسلین والاولیاء وعامۃ المومنین۔ زمین نے پھر کہا مجھ پر کعبہ ہے جس کا طواف انبیاء اکرام، مرسلین اور تمام اولیاء اکرام اور مومنین کرتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وقالت السماء فی بیت المعمور یطوف بہ الملائکۃ السماوات وفی الجنۃ التی ہی المأوی ارواح الانبیاء والمرسلین وارواح الاولیاء والصالحین۔ پھر آسمان نے جواب دیا کہ مجھ پر بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ پر جنت ہے جو تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ وقالت الارض ان سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب رب العالمین وافضل الموجودات علیہ اکمل التحیات وواطن فیہ واجرى شریعت علیہ۔ اب زمین نے آسمان کو جواب دیا کہ مجھ پر سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا وطن مجھ پر ہے، ان کی شریعت مجھ پر جاری ہے۔ فلما سمعت السماء فعجزت وسکنت عن الجواب۔ جب آسمان نے یہ سنا تو اب جواب دینے سے عاجز ہو گیا اور چپ ہو گیا، اور آسمان بارگاہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے کہنے لگا الہی انت تجیب المضطر اذا دعاک۔ اے اللہ تو ہی پریشان و مضطر حالت میں دستگیری فرمانے والا ہے، میں زمین کو جواب دینے سے عاجز آ گیا ہوں، اب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں ان تقصد محمد الیہ فاشرف بہ کما تشرف الارض بجمالہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف مجھے بھی عطا فرما جس طرح تو نے ان کے جمال جہاں آرا سے زمین کو مشرف فرمایا ہے۔ فَأَجَابَ دعوتها، تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کی تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے کر آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں آسمان کو بھی حاصل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 110۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں
کا خریدار میں ہوں، اس کے بیچنے والے مومن ہیں، اور ان کا مال و جان جو ہے بیچا جائے، وہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کی جانوں کے عوض جنت کا سودا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سودے کے وکیل بن جائے، اور شب معراج آسمانوں پر بلا کر جنت کو بھی دکھایا گیا، اس کے باغات بھی دکھائے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا غلاموں کا دیکھنا ہے۔ تو معراج کی حکمت یہ بھی ہوئی کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں آؤ، اس کو دیکھو، اپنے غلاموں کو بتاؤ کہ ان کی جانوں کے بدلے جنت کا سودا ہو جائے۔ اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے امتیوں میں جسے چاہو سودا کر کے جنت عطا کر دو، تمہارا دینا میرا ہی دینا ہے۔ اور معراج النبوت اور صفحہ 53 پر یہ حدیث مبارکہ اور یہ آیت کریمہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ اور اسی طرح مشکاہ شریف صفحہ 70 پر ہے کہ معراج شریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرائی گئی، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ فرشتوں میں 4 مسئلوں پر 1000 سال سے بحث ہو رہی تھی، لیکن اس مناظرے کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور جب حضور سید العالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان آب و گل میں جلوہ فروز ہوئے، تو ملائکہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جن کے ذریعے ان کی یہ 4 مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ آپ فرشتوں نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کی کہ مولا کریم اپنے محبوب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کی منزل عطا فرما، آسمانوں کی بلندیوں پر لا، تاکہ تیرے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے، وہ ہمارے اس مناظرے کا جو ہے فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ قوسین کے منزل عطا فرما کر فرشتوں کے مسائل کو بھی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروا دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فاحسن صورتی، کہ میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ تو مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں جن میں فرشتے آپس میں جگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر فرمایا اب جانتے ہو فرشتے کن امور پر آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین ہاں اب میں جانتا ہوں، کفارات، منجیات، مہلکات اور درجات کے بارے میں آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تو نے سچ کہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماؤ کہ اے میرے فرشتوں اب تم نے مشکلیں حل کرنے والے مشکل کشا کو پا لیا ہے، ان میں اپنی مشکلات حل کروا لو۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی حضور کفارات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف کے وقت وضو پورا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر جانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات میں بلندی کے کام کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کے وقت نماز پڑھنا جب نماز تہجد جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور عذاب سے نجات پانے والے کون سے کام ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن پر خوف الہی کا ہونا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی
حضور انسان کو ہلاک کرنے والے کون سے کام ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا، لالچ کی پیروی کرنا اور خواہشات کا اتباع کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تمام جوابوں پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم 1000 سال سے بڑے بڑے فرشتوں کے درمیان 4 مسائل پر بحث ہو رہی تھی، مناظرہ ہو رہا تھا، لیکن نہ تو وہ مطمئن ہو رہے تھے نہ ان کا درمیان کوئی فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ بھی فرمایا اور ہر مسئلے کی تفصیل جو ہے ان کو بیان کر دی، سمجھا دی۔ تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم فرشتوں کے جو مسائل ہیں وہ حل فرمائے۔ تو معراج کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ان 4 فرشتوں کے وہ مسائل حل فرما دیے جو 1000 سال سے بحث کر رہے تھے، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔